قصہ یہ ہوا کہ رسول اکرم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، ابو عامر نام کا ایک راہب وہاں رہتا تھا، اصلاً یہودی تھا، لیکن عیسائیوں کی سلطنتیں دیکھ کر کے عیسائی ہو گیا، اور اہل مدینہ کو مجبور کیا کہ مجھے مدینے کا میئر بناؤ، بس اس کی پگڑی باندھی جانے والی تھی۔ اتنے میں پیغمبر خدا مدینہ پہنچے۔ بھلا آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے موم بتیوں کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ وہ بڑا سخت خلاف ہو گیا اور رسول اکرم کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک دن آمنے سامنے آیا اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا تھا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوس لفظوں میں ان پر واضح کیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بدترین مخالف و دشمن ہو، اور آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کا سچا وارث ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کو کیا جانتے ہو؟ سلطنتوں کے لیے مذہب بیچتے رہتے ہو۔ تو وہ غصہ ہوا، اس نے کہا ہم میں سے جو باطل پر ہے اللہ اس کو قینسرین میں تنہائی کی موت دے۔ آپ نے کہا اللہم آمین، اللہ ایسا ہی کر دے، اور بھاگا وہاں سے۔ روم پہنچ کر مدینہ منورہ کے منافقوں کو خط لکھا کہ تم علیحدہ مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ اور آپس میں مشورے اس میں کرتے رہو، میں موقع پا کر بادشاہ روم سے لشکر لاؤں گا اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ماروں گا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے منافق ساتھیوں نے مسجد قباء کے قریب میں ایک مسجد بنائی، اور جب حضرت تبوک روانہ ہو رہے تھے تو خدمت میں آئے کہ ہم نے مسجد بنائی، آپ اس میں آ کے نماز پڑھے۔ اس زمانے میں جب تک آپ موجود ہو اور خود نماز نہ پڑھے یا آپ کے حکم سے کوئی نہ پڑھے، مسجد مسجد نہیں کہلاتی۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو سفر جہاد درپیش ہے، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں گا۔ تبوک کے غزا سے فارغ ہو کر جب آپ واپسی پر اس مقام پر پہنچے تو جبریل یہ آیات لے کر کے آئے اور فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف مورچہ ہے، یہ منافقوں کے لیے گات خانہ ہے، اور اس کی بنیادیں بے اخلاصی پر اور ریا پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے آگ لگا کے اس کو جلا دیا۔ ان کا بیان یہاں ہے، والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، درارا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، عجیب مسجد، وکفرا، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک مسجد پہلے سے موجود ہے جو ہم وقت دینی خدمت میں مشغول ہے، اور مسلمان راضی خوشی سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے قریب میں 2 مکان چھوڑ کر کے کوئی پلاٹ ہتھیانے کے لیے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں آداب المساجد میں، وہ مشابہ بمسجد زرار ہے، وہ مشابہ بمسجد زرار ہے۔ اس بارے میں ہمارا طویل فتوی شائع ہوا ہے، اور مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نے معارف القرآن میں اس جگہ تفسیر کشاف کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت عمر نے دور خلافت میں گورنروں کو حکم دیا کہ مسجدیں ایسی بنواؤ کہ ایک کے بننے سے پہلے سے موجود مسجد کو نقصان نہ پہنچے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع لکھتے ہیں اگر ایسی بنائی گئی بغیر ضرورت کے تو وہ مسجد زرار کے حکم میں ہے۔ اور جساس رازی نے احکام القرآن میں کہا ہے کہ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَن يُهْدِمُوهُ، اور ایک جگہ لکھتے ہیں فَيَجِبُ هَدْمُهُ، مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو گرائے اور اس کا گرانا واجب ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلا ضرورت کے بنی ہے
ان کی نماز اس میں نہیں ہوگی، اور جو نہیں جانتے ہیں شاید مال کراہیت ان کی ہو جائے۔ اور ایک دفعہ جب مسجد بطور زرار کے بنی ہے، قیامت تک وہ مسجد زرار رہے گی، اس میں بزرگوں کا آنا اور شور شرابہ کرنا اور ایسا کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن سچا ہے، باقی لوگ جھوٹے ہیں۔ بزرگوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ بزرگ حرام حلال کر رہا ہے، بزرگ بھی حلال بن کر کے صحیح کام کرے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد بطور ضرر کے، وکفرا واسطے کفر کے، وتفریقا بین المؤمنین اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، وارصادا اور یہ گھات ہوگا، مورچہ ہوگا، لمن اس شخص کے لیے، ابو عامر کے لیے، حارب اللہ و رسولہ من قبل، جو لڑ چکا ہے اللہ و رسول سے پہلے، جو لڑ کے بھاگا ہے، اس کے لیے مورچہ بنایا ہے۔ وَلَيَحْلِفُ اللَّهُ اور یہ قسم کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى نہیں ہمارا ارادہ مگر خالص دینداری کا۔ ارے مولانا سے بڑے لوگ اختلاف ہے، جاتے نہیں، یہاں آ جائیں گے، آپ کا مذہب ہو رہے ہمارا ہو رہے، اکابر صاغر فرض مستحب سب ایک ہے، سب غلط باتیں ہیں، یہ جھوٹی قسمیں ہیں۔ واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون بے شک یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا کھڑے نہ ہو اس مسجد میں کبھی بھی۔ طالب کو کسی نے پکڑا، تم وہاں کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ فرماتے لا تقم، کا میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، اب نہیں کرتا، میں نے بیٹھ کر پڑھی۔ وہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر مقصد تو عبادت سے منع کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ غلط جگہوں سے بچنا فرض ہے، صرف نام رکھنے سے کوئی جگہ حلال نہیں ہوتی کہ سودی بینک بنا اور کوئی اسلامی بینک کے علماء کی نگرانی میں، علماء شارع علیہ السلام بنتے ہیں جو حرام حلال کر رہے، کیا آکے ان کو؟ علماء پہلے وجوہ مشروعیت پیش کریں۔ لا تقم فیہ ابدا، کھڑے نہ ہو اس میں کبھی بھی، یعنی عبادت نہ کرنا ہوتی نہیں ہے۔ لمسجد یقیناً وہ مسجد، اسس علی التقوی جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق وہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ کہ آپ عبادت کرے اس میں، فیہ رجال یحبون یتطہروا، اس پہلی والی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے کہ پاک باز بنے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا دار بنے، بالکل واضح۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتے پاک بازوں کو۔ یہاں خرچ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کے پیسے جمع ہو رہے ہیں سارے جہان میں، پھر بھی جو ہے نا حل میں مزید و حل میں مزید ٹھگیاں ٹکوریاں چل رہی ہے۔